تحنیک عربی زبان کے لفظ حنک سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چبا کر نرم کر دینا یا گھٹی دینا، اور اصطلاحی الفاظ میں تحنیک سے مراد یہ ہے کہ کھجور کو اچھی طرح چبا کر نومولود کو گھٹی دینا۔ تحنیک یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالو کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی گھٹی دینا سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ تحنیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الادب باب استحباب تحنیک المولود عند ولادتی وحملہ الی الصالحہ یحنک۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کتاب الادب باب فی الصبی یولد فیؤذن فی اذنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اسے کھجور کی گھٹی سے شرف یاب فرمایا، اس کے لیے برکت کی دعا کی اور مجھے واپس دے دیا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے کا واقعہ ہے۔ تحنیک سے بچے کے منہ اور زبان کے عضلات، رگیں اور اعصاب متحرک ہو جاتے ہیں اور ان میں دودھ پینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق پیدائش کے فوری بعد نومولود کے تالو پر سب سے پہلے لگایا جانے والا میٹھا مواد اسے ذہنی امراض سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح تحنیک بچے پر روحانی اثرات بھی مرتب کرتی ہے، لہٰذا یہ عمل نیک اور صالح افراد سے کروانا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسے گھٹی دلوانے اور اس کا نام رکھوانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تاکہ ان کی رگوں میں بھی تقویٰ و صالحیت پیدا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نومولود بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے اور یوں اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب دہن ہوتا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب العقیقہ میں اور صحیح مسلم کتاب الادب میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں ان کے بطن میں تھا۔ وہ فرماتی ہیں، ہجرت کے وقت میرے مدت حمل کے ایام مکمل ہو چکے تھے، لہٰذا جب مدینہ منورہ پہنچی اور قباء میں ٹھہری تو وہیں بچے کا تولد ہو گیا۔ میں اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوائی اور اسے چبا کر اس عبداللہ کے منہ میں رکھ دیا۔ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ساتھ اسے گھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ہجرت کے بعد اسلام میں پیدا ہونے والا یہ پہلا بچہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھٹی کے اثرات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر واضح نظر آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل و کمالات کے حامل تھے۔